واقعہ ذہن میں آ گیا، علامہ واقدی رحمہ اللہ، ان کو رقم کی ضرورت تھی، یہ اپنے دوست کے پاس گئے اور اسے کہا یار عید آ رہی ہے تو چلو کچھ قرض دے دے، رقم کی ضرورت تھی، اس نے کہا یار ویسے ہی رکھ لے، اس کے پاس 1200 درہم تھے، اس نے ساری دے دیے۔ واقدی جب پیسے لے کر اپنے گھر آیا تو ایک اور دوست اس سے پیسے مانگنے آ گیا، جب پیسے مانگنے آیا تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میں تو کسی سے لے کر آیا ہوں، تو سوچا کہ آدھے دے دوں، تو بیوی نے کہا دیکھو تو اپنے دوست کے پاس گیا ہے تو اس نے پوری گٹھڑی اٹھا کے تجھے دے دی، تو بیچ میں سے تھوڑے دے گا یہ اچھا نہیں لگتا، تو بھی ساری دے دے۔ اس نے وہ گٹھڑی اٹھائی اسی طرح آگے اس کو دے دی۔ جب اس کو دی تو جس بندے نے واقدی رحمہ اللہ کو وہ مال دیا تھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں رہا، تو چلو فلان دوست ہے اس سے جا کے پیسے لے آؤں۔ جب وہ اس کے پاس پیسے لینے گیا تو اس نے کہا چلو میں یہ گٹھڑی کسی سے لے کر آیا ہوں، اللہ کوئی سبب بنا دے گا تو چلو یہ اس کو دے دوں۔ وہی گٹھڑی اٹھا کر اسے دے دی۔ جب اسے دی تو وہ تو حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی ہے جو میں نے دوست کو دی۔ اس نے پوچھا ہاں بھائی یہ کدھر سے؟ اس نے کہا میں تو فلاں سے لے کر آیا۔ اس نے کہا فلاں تو مجھ سے لے کر گیا تھا۔ اور یہ واقعہ پھر مشہور ہو گیا کہ دیکھو دوستوں کا آپس میں کیسا ایثار، کہ جتنا مال تھا دوسرے کو دے دیا، دوسرے نے بھی اپنا حصہ تھوڑا بہت نہیں رکھا، جتنا تھا آگے دے دیا۔ واقعہ مشہور ہوا، علاقے کے گورنر کو پتہ چلا تو علاقے کے گورنر 10,000 درہم لے کر آیا۔ 2,000 ایک کو دیے، 2,000 دوسرے کو دیے، 2,000 تینوں دوستوں کو 2,000 دیے اور 4,000 واقدی کی بیوی کو دیے کہ اس نے تجھے مشورہ اچھا دیا، کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو اپنا خرچہ رکھ کے باقی آگے دے، اس نے کہا نہیں سارے آگے دے، یہ اچھے مشورے کی وجہ سے 4,000 میں اسے دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو کچھ ہوتا سب صدقہ خیرات کرتے، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ تو چلو ہم سارا تو نہ کریں، لیکن ایسا اگر کوئی ضرورت مند آیا تو پھر وہاں انسان ہیلے نہ کرے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، جو بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا، غرباء کا اللہ نے مال میں حق رکھا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ مالداروں کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی۔ مانگنے والے سے یہ رسماً مانگنے والے مراد نہیں ہیں، ان کو دینا جو ضرورت مند نہ ہو، صحت مند ہو تو گناہ ہے، کہ اس لیے کہ یہ مانگنا پیشہ ہے۔ مانگنے والے سے وہ مراد ہے کہ کوئی ضرورت مند آپ کو کہتے ہیں یار میری فلاں ضرورت ہے، میں نے قرضہ اتارنا ہے، یا کوئی عزیز بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، جس طرح بعض رشتہ داروں میں یا بعض محلے داروں میں کوئی کبھی کہہ دیتا ہے کہ حضرت جی ذرا خیال کرنا، تو مانگنے والے سے یہ بندہ مراد ہے کہ جس کی عادت مانگنے کی نہیں ہے لیکن مجبور ہو کر کسی مالدار سے اپنی مجبوری کا تذکرہ کرتا ہے، تو مالدار پر لازم ہے کہ اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو اس کی مدد کرے۔ اور محروم سے وہ مراد ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے لیکن مالدار کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مقروض ہے، مالدار کو پتہ چل گیا یار اس کا والد صاحب بیمار ہے، اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، تو اب مالدار کے ذمہ لازم ہے کہ حسب توفیق اس کی مدد کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مالدار کو مال دے کر اس کے مال میں یہ غرباء کا حق رکھا۔ اللہ چاہتا تو غریب کو بھی دے سکتا تھا، اللہ جس کو مرضی دے دے، لیکن اللہ کل قیامت والے دن غرباء سے کہے گا کہ میں نے تم کو مال نہیں دیا اس وجہ سے کہ آج میں تمہیں عزت بخشوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ دنیا میں تعاون کیا، لباس پہنایا، کھانا کھلایا، تمہاری ضرورت پوری کی، ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ وہاں جب مالدار لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی صفوں میں ہوں گے تو جب غریب بندہ تھوڑے سے مال والا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے چھڑائے گا تو اس وقت اس کی کیا قدر ہوگی۔ تو اس وجہ سے انسان صرف فرض نہ پورا کرے،
نفلی صدقہ بھی کرے، نماز فرض ہے کوشش کرے 5 وقت کی مکمل ادا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت بنائے۔ ہم بڑی مشکل سے فرض پڑھتے ہیں، سنت بھی نہیں پڑھتے۔ انسان کوشش کرے مسجد کو وقت دینے کا، صرف فرض نہ پورا کرے، فرض کے ساتھ ساتھ سنتیں پڑھے، مسجد میں مزید وقت دے، زیادہ بیٹھا کرے، نفلوں کا اہتمام کرے۔ تو ہر عبادت میں انسان خانہ پوری کرنے کے بجائے اس میں زیادتی رکھے، اور اس زیادتی کا فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ ہو، پھر نماز ہو، پھر کوئی بھی عبادت ہے، اگر انسان صرف فرض پورا کرتا ہے تو اس کے پاس نفل عبادت نہیں ہے، تو کل قیامت والے دن اگر فرضوں میں کمی رہ گئی تو وہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ حدیث میں موجود ہے کہ جو بندہ سنت اور نوافل پڑھتا ہے تو نماز میں جو کمی رہ گئی تو اللہ سنت اور نوافل سے اس کمی کو پورا کر دے گا۔ لیکن ایک بندہ نفل ہی نہیں پڑھتا، تو اس وجہ سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، تو تمام عبادات میں انسان اپنے آپ کو مستعد کر کے تمام عبادات میں زیادتی کر لے۔ صدقہ خیرات ہے وہ کثرت سے کرے، نمازیں پڑھتا ہے تو نوافل کی تعداد کو بڑھا دے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس کو بڑھا دے، کوشش کرے جتنی تلاوت کرتا ہے اس کو کئی گنا بڑھا دے، کہ کوئی ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ ہو۔